الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اس کے احسانوں پر شکر کرنے والا اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھی راہ دکھائی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بے شک وہ آخرت میں شایان قرب میں ہے، یعنی قرب کے لائق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے بڑے ہی فرما بردار تھے، امام تھے، اور تمام برے دینوں سے دور و نفور تھے، مشرک نہیں تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اور ایک صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے احسانوں پر شکر کرنے والے تھے، بڑے شاکر تھے، شکر گزار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات پر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان فرمایا کرتے تھے. آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں تناول فرماتے. جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آتا، اجنبی نہ آتا، اس وقت تک آپ کھانا نہیں کھاتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کئی دن گزر گئے، کوئی مہمان نہیں آیا، تو فرشتے انسانوں کی شکل میں حاضر ہوئے. آپ نے دسترخوان لگایا، فرشتے نوری مخلوق یہ سب کھان پان سے پاک، اب وہ کیسے کھائیں گے کھانا؟ فرشتوں نے معذرت کی اور اپنے آپ سے ایسا تاثر دیا کہ ان کو کوڑ کا مرض ہے. اس زمانے میں کوڑ کے مرض سے لوگ بہت زیادہ نفرت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایسا تاثر ظاہر کیا کہ وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے. جب ان کو پتہ چلے گا کہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے تو نفرت کریں گے اور دسترخوان اٹھا دیں گے، کھانے کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب احساس دلایا گیا، آپ کو جب اندازہ ہوا کہ کوڑ کا مرض ہے، تو آپ نے فرمایا اب تو آپ حضرات کو میرے دسترخوان پر کھانا کھانا ہی پڑے گا. شکر میں آپ فرمانے لگے، شکر میں کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوڑ کے مرض میں مبتلا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے. اس شکرانے میں میرے اوپر فرض ہو گیا ہے کہ آپ کو جو ہے بغیر کھانا کھلائے ہوئے میں رخصت کروں. میرے لیے تو اب یہ ہے کہ میں دسترخوان پر وسیع و عریض کروں اللہ تعالیٰ کے شکر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شاکرا لانعمہ، اپنے اللہ کے احسانوں پر بڑا شکر کرنے والا تھا. اتنے باریکی بات پر کون شکر ادا کرتا ہے؟ ہمارا تو ذہن بھی نہیں آتا اس چیزوں کی طرف، ظاہر پہ ہمارا ذہن رہتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ میرے اوپر اللہ کا شکر تو مزید بڑھ گیا ہے. ہم جو نعمت جو کھاتے ہیں نمک کی شکل میں، نمک کے بغیر کوئی کھانا مکمل ہی نہیں ہے. یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمنا کی، مولا تبارک و تعالی میں امت محمدیہ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں. لیکن آپ کا زمانہ کہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عہد مبارک کہاں؟ آپ نے تمنا کی، کیسے تمنا پوری ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. آپ کا یقین تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خلیل تھے آپ عرض کرنے لگے مولا تعالیٰ میں کمزور ہوں، میں تو یہ نہیں کر سکتا، لیکن تو قادر مطلق ہے، تو میری طرف سے امت محمدیہ کی مہمان نوازی کر دے، اس کی کوئی صورت نکال دے.
حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کافور کی مٹی لے کے آئے، ایک مشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک میں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پہ چڑھے اور آپ نے ساری دنیا کی طرف وہ جو ہے ایک مشت مٹی کو جو کافور کی جنت سے لائی گئی تھی اچھالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے روئے زمین میں اس مٹی کو پھیلا دیا۔ جہاں جہاں وہ مٹی پڑی وہاں نمک کی کھان بن گئی۔ وہ نمک کی کھان آپ کے زمانے سے لے کے ایدم قیامت تک ہوگی، اور اس طرح امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی مہمان نوازی سے سرفراز ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شاکر الینعمی، اس کے احسانوں پر شکر کرنے والا، اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اسے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو چن لیا اپنی نبوت کے لیے، اپنی خلت کے لیے خلیل بنایا، ان کو گہرا دوست بنایا۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی راہ دکھائی۔ میں نے کل اس سے پہلے کے درس میں بتایا تھا کہ آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں بت پرستی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اس سے محفوظ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے انہیں سیدھی راہ دکھائی اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بھلائی کیسے؟ نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، مال کی کثرت عطا فرمائی، اولاد کی کثرت عطا فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبول عام بخشا۔ آپ کی شان یہ ہے، یہودی بھی آپ کو مانتے ہیں، نصرانی بھی آپ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی آپ کو مانتے ہیں، کفار بھی، مشرکین بھی، مکہ کے یہ منافقین بھی، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، سب مانتے تھے۔ اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو بھلائی عطا فرمائی کہ آپ ہی کے نسل سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اتنی بڑی بھلائی ہے، اور آپ ہی کی یہ بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھلائی عطا فرمائی کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ذکر کو بھی برقرار رکھا۔ ہم نماز میں کیا درود ابراہیم پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر نماز میں بھی برقرار رکھا ہے، اور ہر سال ہم عید قربہ مناتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کرتے ہیں، آپ کی سنت کو جو ہے زندہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی تھی یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں شایان قرب میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قربت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں آخرت میں بھی یہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے مقربین سے بے انتہا محبت و عقیدت رکھنے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔